صدیوں تک ساسانی یعنی ایرانی اور بازنطینی یعنی رومی سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف خوفناک جنگوں میں الجھی رہیں۔ یہ جنگیں معمولی نہیں تھیں بلکہ پورے خطے کی سیاست، معیشت اور طاقت کے توازن پر گہرے اثرات ڈالتی تھیں۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ شدت اس وقت آئی جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کا ظہور ہوا۔ اس دور میں ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طاقت کے نشے میں اس نے بازنطینی علاقوں پر حملے شروع کیے اور ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی افواج قسطنطنیہ کے قریب جا پہنچیں۔ لیکن تاریخ کا پہیہ پلٹا۔ شمالی افریقہ کے ایک بازنطینی گورنر ہرقل نے بر وقت اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ کر حالات پر قابو پایا اور اسے اس نازک وقت میں نیا بازنطینی بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہرقل نے حکمت عملی کے ساتھ پرانے راستوں کو چھوڑ کر نئے اور غیر متوقع راستوں سے ایرانی علاقے کے دل پر حملہ کیا۔ اس اچانک اور جارحانہ حکمت عملی نے ساسانیوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امن کے معاہدے ہوئے اور دونوں سلطنتیں اپنی اپنی پرانی سرحدوں پر واپس چلی گئیں۔ ایران اور روم کی اندرونی کمزوریاں۔ یہ طویل جنگیں دونوں سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر چکی تھیں۔ ایران میں حالات سب سے زیادہ ابتر تھے، اندرونی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور طاقت کی اس لڑائی میں خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ مشرقی سرحد پر خانہ بدوش ترک قبائل کا مسلسل خطرہ موجود تھا، جو ہر وقت اس موقع کے انتظار میں رہتے کہ ایران اندرونی خانہ جنگی میں الجھ جائے تو وہ حملہ کر سکیں۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت بھی کمزور ہو چکی تھی، فوجی وسائل کی شدید کمی تھی۔ ایران کے خلاف جنگ میں ہرقل بمشکل 60,000 کے قریب سپاہی اکٹھے کر پایا تھا۔ تقریباً اتنے ہی سپاہی وہ 1 سال بعد یرموک کی لڑائی میں عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے کر سکا، اگرچہ عرب تاریخ میں رومی لشکر کی تعداد لاکھوں میں بتائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ بازنطینیوں کو مشرقی یورپ کے خطرناک قبائل بلغاری، رومیائی اور جرمن کی جانب سے بھی سخت خطرات لاحق رہتے تھے۔ انہی جرمن قبائل نے مغربی رومن سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا تھا اور بلغاری قبائل بھی قسطنطنیہ کے نواحی علاقوں پر مسلسل حملے کرتے رہتے تھے۔ ان خطروں کے پیش نظر بازنطینیوں کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ پیچھے رکھنا پڑتا تھا۔ اسلامی فتوحات کا سنہری موقع۔ جب جزیرہ عرب میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا تو اس وقت عرب مسلمانوں کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ ایران اور روم جیسی بڑی طاقتوں سے دو ہاتھ کریں۔ یہ دونوں سلطنتیں اندرونی مسائل کا شکار اور کمزور ہو چکی تھیں۔ بظاہر ایران اور روم کے پاس عربوں سے کہیں زیادہ جنگی تجربہ، تربیت یافتہ فوجیں اور جدید ہتھیار موجود تھے، لیکن اس دور کی جنگوں میں فیصلہ کن چیز قیادت اور جذبہ شہادت تھی، اور یہی چیز مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہی وہ انمول سرمایہ تھا جس نے دیکھتے دیکھتے ایران اور روم کی پرانی اور مضبوط سلطنتوں کو زمین بوس کر دیا۔ تاریخ کا فیصلہ۔ ایران کا شہنشاہ شکست کے بعد چین کی طرف بھاگ گیا۔ بہت سے پارسی خاندان اپنی جان بچا کر ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے، اور انہی میں سے ایک پارسی خاندان کی ایک بیٹی بعد میں بر صغیر کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے نکاح میں آئی۔ دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ ہرقل قسطنطنیہ کے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ یوں جس علاقے کو آج ہم مشرق وسطیٰ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں عرب مسلمان مستقل طور پر آباد ہو گئے اور اسلام کی روشنی وہاں سے دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے لگی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔